السلام علیکم دوستو، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو آتش پرست تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ اے بھائی، تم نے آگ کو 72 برس پوجا ہے اور میں نے اس کو 35 برس پوجا ہے۔ آؤ ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ ہم کو بھی اسی طرح جلاتی ہے جس طرح ہمارے علاوہ دوسروں کو جلاتی ہے۔ اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم اس کی پوجا کریں گے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگ جلائی۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ اب تم اپنا ہاتھ مجھ سے پہلے آگ پر رکھو گے یا تم سے پہلے میں رکھوں؟ بڑے بھائی نے کہا کہ تم ہی رکھو۔ چنانچہ چھوٹے بھائی نے پہلے اپنا ہاتھ رکھا تو اس کی انگلی جل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ میں نے تجھے اتنے برس پوجا اور تو نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اے بھائی، آؤ ہم ایسی ذات کی عبادت کریں کہ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں اور 500 برس تک اس کو چھوڑ دیں تو وہ ایک گھڑی کی عبادت کی عوض اور ایک مرتبہ استغفار پڑھنے پر ہماری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اس کے بھائی نے اس کی استدعا کو منظور کیا اور سوچنے لگے کہ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو ہمیں صراط المستقیم کے احکامات بتائے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جائیں، تو انہوں نے اس کا قصد کیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بصرہ کے دیہات میں دیکھا کہ آپ عام لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ جب دونوں کی نظر آپ پر پڑی تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ میں مسلمان نہ ہوں، کیونکہ میری زیادہ عمر آگ کی پرستش میں گزر گئی ہے۔ جب میں مسلمان ہوں گا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے اور مجھے ان کے ملامت کرنے سے آگ زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے اس سے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، اس لیے کہ لوگوں کا ملامت کرنا ایک وقت ختم ہو جائے گا اور آتش دوزخ کبھی ختم نہ ہوگی۔ لیکن بڑے بھائی نے اس دانائی کی بات کو نہ سنا تو چھوٹے بھائی نے اس سے کہا کہ اے بدنصیب بھائی، تو اپنے مال اور ارادے کا مختار ہے، جو چاہے کر۔ اس کے بعد بڑا بھائی لوٹ گیا اور چھوٹا اپنے لڑکوں اور اپنی بیوی کے ساتھ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور سب آپ کے پاس بیٹھے، حتیٰ کہ وہ مجلس واعظ سے فارغ ہو گئے تو یہ شخص آپ کے پاس کھڑا ہوا اور آپ سے سارا قصہ بیان کر کے درخواست کی کہ اس پر اور اس کی اولاد اور اس کی بیوی پر اسلام پیش کریں۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اسلام پیش کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس مسلمان نو مسلم نے چاہا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر واپس جائے۔ حضرت مالک نے ان سے فرمایا کہ اس وقت تک ٹھہر کہ میں تیرے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر لوں۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ پھر واپس آیا اور ایک ویران مقام پر پہنچا جہاں اس نے ایک آباد گھر دیکھا اور وہاں ٹھہرا۔ جس وقت صبح ہوئی تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ بازار جاؤ اور کوئی کام تلاش کرو تاکہ گزارا اوقات ہو۔ چنانچہ وہ بازار گیا، لیکن کسی نے اس کو مزدوری پر نہ رکھا تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام کیوں نہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ دوسرے روز ویران مقام میں داخل ہوا اور اس میں مغرب تک نماز پڑھتا رہا۔ پھر وہ خالی ہاتھ اپنے گھر آ گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا تم ہمارے لیے کچھ لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے آج بادشاہ کا کام کیا ہے، لیکن اس نے آج مجھے کچھ نہیں دیا اور کہا ہے کہ کل دوں گا۔ چنانچہ وہ سب بھوکے سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ پھر بازار گیا۔ اس دن بھی کوئی کام نہ ملا۔ اس نے وہ دن بھی عبادت میں گزار کر شام کو واپس آ کر بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے مجھ سے جمعہ کے دن تک کا وعدہ کیا ہے۔ پھر جب جمعہ کا دن ہوا تو وہ بازار گیا، لیکن کوئی کام نہ ملا۔ مجبوراً وہ عبادت میں مصروف ہوا۔ جب دن ڈھلا تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور عرض کیا، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے اسلام سے
بزرگی بخشی اور مجھے ہدایت کا تاج پہنایا، اور اس دین کی عزت اور اس مبارک دن کی حرمت سے بال بچوں کے نفقے کا غم میرے دل سے دور فرما، کیونکہ مجھے اپنے اہل و عیال سے شرم آتی ہے اور ان کی حالت بدلنے سے خوف کھاتا ہوں، اس لیے کہ ان کے اسلام کا زمانہ جدید ہے۔ جب نماز جمعہ کا وقت آیا تو وہ جامع مسجد گیا۔ ادھر اس وقت اس کے بچوں پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ایک شخص اس کے گھر پر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ سن کر اس کی بیوی نکلی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کے ہاتھ پر سونے کا طبق ہے اور وہ سونے کے رومال سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے عورت سے کہا کہ اس کو لو اور اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ یہ تمہاری 2 دن کے کام کی مزدوری ہے، اگر تم زیادہ کام کرو گے تو زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ اس نے وہ طبق لے لیا اور دیکھا کہ اس میں 1000 اشرفیاں ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک اشرفی لے کر صراف کے پاس گئی۔ یہ صراف نصرانی تھا۔ جب اس نے اس اشرفی کو تولا تو 1 ثقال 4.5 ماشا یا 2 مثقال سے زیادہ ہوئی۔ اس کے بعد جب اس نے اس کے نقش کی طرف نظر کی تو معلوم ہوا کہ یہ آخرت کے ہدیوں میں سے ہے۔ یہ دیکھ کر صراف نے عورت سے کہا کہ یہ اشرفی تجھے کہاں سے ملی اور تم نے اس کو کس جگہ سے لیا ہے؟ عورت نے اس سے سارا قصہ بیان کیا تو صراف نے اس سے کہا کہ مجھ پر اسلام پیش کرو۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد صراف نے اس کو 1000 درہم دیے اور کہا کہ اس کو خرچ کرو اور جب یہ ختم ہو جائیں تو مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے اس سے درہم لیے اور کھانا تیار کیا۔ جب اس کا شوہر مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور خالی ہاتھ اپنے گھر کی واپس کا ارادہ کیا تو اس نے رومال بچھایا اور 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی اور رومال کو مٹی سے بھر لیا اور اپنے دل میں کہا کہ جب مجھ سے بیوی پوچھے گی تو اس سے کہوں گا کہ یہ آٹا ہے اور یہی میرے کام کی مزدوری ہے۔ پھر جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اسے فرش سے آراستہ پایا اور کھانے کی خوشبو سونگھی۔ اس وقت اس نے رومال دروازے کے پاس رکھ دیا تاکہ اس کی بیوی کو اس کی خبر نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے بیوی سے اس بارے میں پوچھا اور جو کچھ گھر میں دیکھا تھا اس کی بھی کیفیت دریافت کی تو بیوی نے پورا قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر بیوی نے اس سے اس رومال کے بارے میں پوچھا کہ رومال میں کیا لائے ہو؟ اس نے کہا کہ اس بارے میں مجھ سے نہ پوچھ۔ اس کے بعد وہ رومال کی طرف گیا اور چاہا کہ جو مٹی اس میں ہے اس کو پھینک دے۔ جب اس کو کھولا تو دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آٹا بن گئی ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس انعام پر سجدہ شکر ادا کیا اور برابر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کی اور وہ فوت ہو گیا۔ دوستو چینل کو سبسکرائب